السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے حنیف اللہ، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے آرکیالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس دور میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس اور نوجوان پولیٹیکل سائٹ پہ اور ان گہما گہمی میں مصروف ہے، وہ نوجوان آج ہم ان سے بات کریں گے سویلائزیشن کے بارے میں کہ سویلائزیشن کا کتنا رول ہوتا ہے کسی قوم کی ترقی میں اور کسی قوم کو آگے لے جانے میں۔ اگر آپ کی اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکشن ہے تبھی آپ اپنے کمی اور کوتاہیوں کو اوور کم کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ حنیف اللہ، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ حنیف اللہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس دور میں جس میں لوگ پولیٹیکل سائنس، آئی ٹی، بزنس کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا کیا انٹرسٹ تھا کہ آپ نے آرکیالوجی کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا، اور آرکیالوجی میں ابھی آپ کس لیول پہ ہیں، کتنا پڑھا ہے، کتنا پریکٹیکل ورک کیا ہے، اور کتنا کچھ اس کے امپورٹنس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے؟ جی شہزاد بھائی، میرا نام حنیف اللہ ہے اور میرا تعلق ضلع باجوڑ سے ہے۔ میرا بچپن سے یہ شوق تھا، جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو ایکچولی ہمارا جو ایریا ہے گندہارا کا ایریا ہے، میں باہر نکلتا تھا تو میں اینشینٹ ریمین دیکھتا تھا۔ لوگ ایلیگل ڈگنگ کرتے تھے بہت سی جگہوں پہ، اسٹوپاس پہ، بدھسٹ سیٹلمنٹس پہ۔ تو پھر میرا یہ خیال آیا کہ مطلب میں اگر اس فیلڈ میں آگے جاؤں، اور جو یہ ایلیگل ڈگنگ ہو رہی ہے اس کو پاکستان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، اگر میں اس فیلڈ میں جاؤں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور قوم کے لیے بھی بہتر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا بہت قدیم تاریخ ہے، مہر گڑھ سے لے کر ہندو شاہیز تک۔ مہر گڑھ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے 9000 BCE سے لے کر 7000 BCE تک۔ یہ مہر گڑھ کا فرسٹ پیریڈ ہے۔ یہ جب انسان نے گھروں میں رہنا سیکھا تو یہ اثرات ہمیں مہر گڑھ سے ملتے ہیں۔ ارلی فارمنگ کی جو ایویڈنس ہے، جو اثرات ہیں، ہمیں مہر گڑھ سے ملتے ہیں۔ جو مہر گڑھ جو سائٹ ہے یہ مطلب پوری ساؤتھ ایشیا میں ایک اینشینٹ سائٹ ہے، اور پوری ساؤتھ ایشیا میں کسی جگہ بھی ہمیں مطلب جو فارمنگ کی ایویڈنس ہے وہ نہیں ملتے، وہ صرف اور صرف مہر گڑھ سے ملتے ہیں۔ پھر مہر گڑھ کا دوسرا پیریڈ آ جاتا ہے۔ پہلے پیریڈ میں لوگ سٹون ٹول یوز کرتے تھے، بڑے بڑے سٹون یوز کرتے تھے اپنے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ پھر اس کا دوسرا پیریڈ آتا ہے سیکنڈ پیریڈ، وہ ہے 5500 BCE سے لے کر 4800 BCE تک۔ پھر اس میں نیولتھک ریولوشن آتا ہے۔ نیولتھک ریولوشن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو سٹون ٹول پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے، پھر ریولوشن ہو گیا، چھوٹے چھوٹے سٹون ٹول تک آ گئی، اور اتنے چھوٹے تھے کہ اس سے ہم ہیڈ بھی شیو کر سکتے تھے، اتنے شارپ تھے، اور اتنا ٹیکنالوجی پھر ایڈوانس ہو گیا تھا سٹون ٹولز میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی تقریباً پیریڈز آتے ہیں، 7 پیریڈز ہیں۔ پھر اکارڈنگ ٹو آسکو پرپولا 3500 BCE میں یہ سیولائزیشن جو مہر گڑھ سیولائزیشن ہے یہ پھر انڈس ویلی سیولائزیشن میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ مہر گڑھ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر انڈس میں آ جاتی ہے، جس کو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں بتائیے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی تاریخ کتنی ہے، اور پھر پاکستان کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ کیا ہماری تاریخ صرف 1947 تک ہے یا پچھلے ہزاروں سال پرانی ہے؟ یہ مہر گڑھ کی آپ نے بات کی، پھر انڈس سویلائزیشن کی جس کی ڈسکوری ہوئی اور اس کے بعد پتہ چلا، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، اگر دیکھا جائے تو انڈس ویلی سیولائزیشن یا ہڑپن سیولائزیشن کی ڈسکوری کو اگر ہم دیکھیں، یہ 1856 میں جب برٹش ایرا تھا تو یہ ریلوے بن رہی تھی کراچی ٹو لاہور، تو مزدور کام کر رہے تھے ریلوے پہ، ریلوے بنا رہی تھی، تو اسی ٹائم مزدور کو بیکڈ برکس ملے اس جگہ پہ۔ تو پھر مزدوروں نے سوچا کہ مطلب یہ تو ویران علاقہ ہے، یہاں پہ تو انسان نظر نہیں آتا، تو یہ پھر بیکڈ برکس ہی کس نے بنائے ہیں، اور اس میں سے کچھ برکس مزدوروں نے اپنی پرپس کے لیے یوز بھی کی۔ پھر جو جرنل تھے برٹش آرمی کی وہ ذرا انٹرسٹڈ تھے اس میں، اس نے اور کھدائی کی۔ جب ان لوگوں نے کھدائی کی تو مطلب ایک ڈسکوری ہو گئی، انڈس ویلی سیولائزیشن کی ڈسکوری 1921 میں ہو گئی۔ اچھا، اس سے پہلے پاکستان انڈیا کا جو تاریخ تھا وہ بالکل مطلب اتنا پرانا نہیں تھا، لیکن اس ڈسکوری کے ساتھ پاکستان کا تاریخ ہزاروں سال پیچھے چلا گیا اس سے۔
اچھا، اس خطے میں اس خطے کی امپورٹنس کا بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لیکن آج کل پاکستان کے اندر لوگ انسپائر ہوتے ہیں یورپ سے کہ اس نے بڑی ترقی کی اور وہیں کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی انفراسٹرکچر کی مثالیں دیتے ہیں، گھروں کو کیسے بنا رہے ہیں، یونیورسٹیز کو کیسے بنا رہے ہیں. کیا واقعی یہ تاریخ، یہ ترقی، یہ ان کی اپنی ایک سوچ، اپنی ایک پالیسی ہے، یا یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہی ایگزسٹ کرتی تھی اور یہیں سے ہی کاپی پیسٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ کام کر رہی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جاننا. یہ شہزاد بھائی اگر دیکھا جائے تو دنیا کو ہم نے ٹاؤن پلاننگ کا آئیڈیا دیا ہے. اگر دیکھا جائے تو انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو اسٹریٹس ہے وہ بالکل 90 ڈگری پہ بنی ہوئی ہے. ہر اسٹریٹ کا سائز سیم ہے. ایون جو آبادیاں ہے، جو گھر ہے، جو باقی اسٹرکچرز ہے، اس کی جو برکس ہے وہ برکس کا سائز سیم ہے. وہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم اسلام آباد میں دیکھ لیں تو کسی نے مکان اونچا بنائے، کسی نے نیچا بنائے، کسی نے ایک میٹیریل یوز کیا، مطلب میٹیریل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ میٹیریل بھی سیم ہے، سائز بھی سیم ہے، وہاں کے مطلب جو اسٹریٹس ہے وہ بھی سیم ہے. اور اگر دیکھا جائے تو وہاں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے، گندا پانی کا الگ ڈرینیج سسٹم ہے، صاف پانی کا الگ ڈرینیج سسٹم ہے. اگر آج کل ٹیکنالوجی کو ہم دیکھیں، کراچی کا بھی تک ان لوگوں نے کوئی سلوشن نہیں نکالا ڈرینیج سسٹم کا، لیکن کراچی کے ساتھ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کا پراپر ڈرینیج سسٹم تھا. نہ اسی ٹائم کوئی ڈرینیج کا مسئلہ ہے، نہ اس طرح کوئی اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، نہ باقی دوسرے مسئلے آئے اسی ٹائم میں. حنیف، نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ اتنی ایک ویلتھی اور ایک رچ سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. نوجوان تو پہلے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے سنا ہے آپ کے جو جس جگہ پہ آرکیالوجی کے سیٹس آتے ہیں، مطلب گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ سیکٹر پہ، اس پہ کوئی ہے نہیں جنہوں نے آرکیالوجی پڑھی ہے یا اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے، تو مجبوراً ہسٹری کے لوگ یا اینتھروپالوجی کے لوگ اس پہ جو ہے براجمان ہو جاتے ہیں. آپ کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی نوجوانوں کو کہ وہ آئے، اپنی تاریخ پڑھے، اپنی ہزاروں سالوں کی پرانی سویلائزیشن پڑھے، اپنے آپ سے باخبر ہو تو ترقی کر پائیں گے اور ملک کو آگے لے جائیں گے؟ جی شہزاد بھائی، میرا تو اپنے ینگ یوتھ کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ آئے اور اپنی کنٹری کو ایکسپلور کرے، اپنی ہیریٹیج کو ایکسپلور کرے. پھر ہمیں باہر جانا نہیں پڑے گا، پھر ہم اپنی ہیریٹیج کو، کلچرل ٹورزم کو یا ریلیجس جو ٹورزم ہے، اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں بدھزم پہلے رہ چکا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ بہت سائٹس ہے. اگر یہ سائٹس پریزرو اور کنزرو کیا جائے تو پھر باہر سے ٹورسٹ آئیں گے اور مطلب اپرچونیٹیز ہوں گی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، بزنس مینس کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہوگی، ہر کسی کے لیے اپرچونیٹیز ہوگی. اچھا، جیسے کہ آپ نے بات کی مہر گڑھ کی شروعات وہاں سے ہوئی، پھر انڈس ویلی سویلائزیشن کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور پھر یہ جو مطلب افغانستان کو آپ دیکھیں یا ہمارا جو یہ ٹرائبل بیلٹ ہے پاکستان میں، تو یہ جو کندہارا سویلائزیشن ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ جی، گندہارا سویلائزیشن کا یہ گندہارا جو ایریا ہے یہ بالکل ٹرائنگل میں پڑتی ہے. افغانستان جو ہمارا ٹرائبل بیلٹ ہے اور پنجاب کا پٹوہار ریجن، یہ ایک ٹرائنگل بناتا ہے. اور یہ سارے اگر دیکھا جائے تو ساری زمین بھری پڑی ہے بدھزم کے اثرات سے. جہاں پہ بھی آپ کھودو گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو بدھزم کے اثرات ملے گی، یا اسٹوپا ہوگا یا بدھسٹ سیٹلمنٹس ہوگی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ مطلب ابھی سوات میں اٹیلین مشن کام کر رہا ہے، اس نے اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کیا ہے، باقی کمیونٹی لیبرز کو بھی انوالو کیا ہے، اور وہ 1956 سے لے کر ابھی تک اس نے بہت کچھ ایکسپلور کیا ہے. الیگزینڈر دی گریٹ سٹی اس نے وہاں پہ ایکسپلور کیے. وہاں پہ بریکوٹ بازیرہ سائڈ پہ ایک جگہ پہ ہمیں 11 پیریڈز ملتے ہیں، فری ہسٹری سے لے کر ہندو شاہیز تک. یہ اس کی جو گندہارا کی جو بڑی سٹیز تھی اسی ٹائم میں وہ پشاور تھی، چارسدہ اور ٹکسلا. ان کے پرانے نام ہے، ٹکسلا کا نام ہے پرانا نام ٹکشا شیلا، پروش پورا پشاور، اور پشکلاواتی چارسدہ، یہ پرانے نام ہے اس کی. اور اس کی جو گندہارا کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ مطلب پہلے ارخمینین تھی اس جگہ پہ. ارخمینین کے بعد گریس، مورینز آ گئی، مورینز کے بعد گریک کے بعد پھر انڈو گریکس، پھر ساتھ سیتین، پارتین
اور پھر کوشان وائٹ ہنز اور آخر میں ہمیں ہمارے ساتھ ہندو شاہیز آتے ہیں. تو اس کی ایک لمبی پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے تاریخ میں. اچھا حنیف، میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب کافی ٹائم سے جو ہے وہ اکنامک ٹرمائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی ہماری جو 64% یوتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، ان کی ایجوکیشن افیکٹ ہو رہی ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، انفلیشن ہے، برین ڈرین کے تھرو باہر بھی جا رہے ہیں. آپ کا کیا میسج ہے ان کے لیے، اور آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آرکیالوجی کو پڑھنے اور اس فیلڈ میں آنے کے بعد وہ آرکیالوجی اور یہی چیزیں پڑھنے کے بعد کس طرح سے ایک نیشنل پروگرس میں وہ چیزیں رول پلے کر سکتی ہے، جس سے ہم ریوائیو کرے اپنی ہسٹری کو بھی، ریوائیو کرے اپنے یہ مسئلوں کو بھی حل کرے، یہ اکنامکلی بھی ہم پراسپیرٹی کی طرف جائے، کس طرح سے رول پلے کرے گی یہ؟ شہزاد بھائی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مطلب اگر یوتھ اپنی کلچر کو، اپنی ہیریٹیج کو توجہ دے، وہ آئے اور اپنے ہیریٹیج کو ایکسپلور کرے، تو اس میں مطلب جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی حل ہو جائے گی، باقی جو اور پولیٹیکلز ایشوز ہے یہ بھی ایک حد تک حل ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرکیالوجی کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ینگ یوتھ، جو ہمارا سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے کنٹری کا، یہ توجہ دے دے تو اسی فیلڈ کے لیے بھی بہتر ہے، آرکیالوجی کے لیے بھی بہتر ہے، اور ینگ یوتھ کے لیے بھی اس میں بہتر ہے. بہت شکریہ حنیف. آج ہمارے ساتھ ایک ینگ آرکیالوجسٹ موجود تھے، اور ہم نے اس بات پہ کنکلوڈ کیا کہ پاکستان کی 64% جو آبادی ہے نوجوان، وہ اگر اپنے تاریخ کو یاد رکھے، وہ اگر اپنے ہیریٹیج کو، اپنے کلچر کو، اپنے ان کی پاکستان کی ہزاروں سال پرانی انڈس سویلائزیشن ہے اس کے اوپر اسٹڈی کرے، اس کے اوپر کام کرے، تو جتنے مسئلے ہیں، جتنی کمپٹیشن کا سامنا ہمیں اس دور میں کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کو ایک پراسپرس، اکنامکلی پراسپرس، کلچرلی پراسپرس، ریلیجیسلی پراسپرس کنٹری بنا سکتے ہیں، جس کے بعد پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہوگی. ہمارے پاس سیکھنے لوگ آئیں گے، ہمارے پاس جو ہے وہ کام کرنے لوگ آئیں گے. تو نوجوانوں کے لیے آج کا یہی میسج تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.